سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے کراس فائر۔ یہ کراس فائر کے سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بریگیڈیئر ملہوترا کچھ دنوں کے لیے رخصت پر تھا اور بٹواری کیمپ کی کمانڈ عملاً اب کرنل بھاٹیا کے ہاتھ میں تھی۔ پوسوال کو اس کیمپ میں جو گسٹاپو والی حیثیت حاصل تھی وہ بھی بریگیڈیئر ملہوترا کی وجہ سے تھی۔ اب کم از کم وہ آن دی ریکارڈ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ آف دی ریکارڈ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا تو دونوں مل کر اس کا سامنا کر سکتے تھے۔ اب مشتاق کی مخبری بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، بلکہ اب اسے تفویض کردہ ڈیوٹی کے مطابق اس کیس پر زیادہ محنت کرنا تھی اور طاہر کو یہ تاثر دینا تھا کہ وہ اس پر مر مٹی ہے۔ اسے اپنے جسم کا عادی بنانا تھا۔ اسے ذہنی اور نفسیاتی کے ساتھ ساتھ بالآخر جسمانی محتاجگی بھی دینا تھی تاکہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دم بھرتا رہے اور اس کے اشارہ ابرو پر کچھ بھی کرنے کو تیار رہے، کچھ بھی۔ کرنل بھاٹیا کے آفس سے باہر آتے ہوئے کامنی سوچ رہی تھی کہ واقعی اس نے کرنل کے سامنے سچ بولا ہے۔ اگر اسے گرین سگنل مل بھی گیا تھا تو وہ دونوں کتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے۔ یہاں تربیت 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد کیا وہ لوگ اسے طاہر سے رابطہ رکھنے کی اجازت دیں گے؟ اے بھگوان، میں کس گورکھ دھندے میں پھنستی جا رہی ہوں۔ یہ کیا شراب ہے دیوی ماں؟ اس نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا۔ آج زندگی میں شاید پہلی مرتبہ وہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ روئی تھی۔ وہاں کچن میں تو اس نے کمال ضبط سے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا، لیکن یہاں اپنے کمرے میں اس نے خود کو تن بہ تقدیر چھوڑ دیا۔ زندگی میں اس سے پہلے وہ کبھی سسکیاں لے کر نہیں روئی تھی۔ آج وہ بچوں کی طرح رو دی۔ اسے اپنے آپ پر ترس آ رہا تھا، اپنی بے بسی پر اس کا دل ماتم کرنے کو چاہتا تھا۔ جانے اس نے کب سے اپنے اندر آنسوؤں کا یہ سمندر جمع کر رکھا تھا جو اب ریت کی ساری دیواریں توڑ کر بہتا چلا آ رہا تھا، اور وہ اکیلی اپنے کمرے میں روتی رہی۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ معمول کے مطابق آپریٹر نے ٹیلی فون کی گھنٹی بجا کر اسے 5 بجنے پر بیدار کیا۔ یہاں کی یہ پریکٹس تھی۔ تمام انسٹرکٹرز دوپہر کے بعد اپنے کمروں میں کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے اور 5 بجنے پر انہیں دوسری کلاس کی تیاری کے لیے بیدار کیا جاتا تھا۔ باتھ روم کے شیشے میں اپنی شکل پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرا دی۔ خلاف معمول آج اس نے سپہر کو باتھ لیا، اور جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو اسے اپنا بدن پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہونے کا احساس ہوا، جیسے اس نے اپنے سر پر موجود وزن آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی صورت بہا دیا ہو۔ اس نے معمول کے مطابق کپڑے پہنے تھے جو جین اور جیکٹس پر مشتمل تھے، کیونکہ اب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تربیت پر جا رہی تھی۔ کامنی نے ان تربیتی کیمپوں میں آنے کے بعد خود کو عورت سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن آج ایک طویل عرصے بعد اس کے اندر کی عورت کو جیسے طاہر نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ اس نے کبھی میک اپ نہیں کیا تھا، معمول کی فیس کریم ضرور استعمال کیا کرتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس نے لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ عموماً وہ اپنے گھر رخصت کے وقت جاتے ہوئے یا پھر جتنے دن اپنے گھر میں رہتی اس عرصے میں لپسٹک لگایا کرتی تھی، یا پھر کیمپ کے باہر کبھی، یا دہرادون میں شہر میں کسی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے۔ اسی طرح کیمپ میں ہونٹوں کو سرخی لگانے کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ جب وہ طاہر کے کمرے میں پہنچی تو تینوں ہی حیران رہ گئے۔ طاہر کے لیے حیرانگی کی بات اس کا لاپرواہ ہونا تھا، کیونکہ آج صبح ہی اس نے طاہر کو خود محتاط رہنے کے لیے کہا تھا، اور اب خود تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر بے تکلفی سے اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر اسے باہر لے جا رہی تھی، اور سلیم اور مشتاق ہونکوں کی طرح دونوں کے پیچھے آ رہے تھے۔ یا اللہ خیر، سلیم نے دل ہی دل میں کہا، کہیں الٹی آنتیں گلے کو نہ آ جائیں۔ یوں لگتا ہے طاہر نے کچھ زیادہ ہی جذباتی اداکاری کر دی ہے، لیکن یہ بے احتیاطی؟ طاہر خود یہی سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ روانگی پر اس نے طاہر کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور دونوں کو پیچھے۔ سلیم پر گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب مشتاق کے لیے کوئی مزید ثبوت تلاش کرنا مشکل نہیں ہوگا اور وہ کسی بھی لمحے مارے جائیں گے۔ اسے اپنے فیصلے پر خود ہی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے طاہر کو کس کام پر لگا دیا، لیکن طاہر بھی اتنا بے وقوف تو نہیں تھا۔ اس نے سوچا اور تن بہ تقدیر ہو کر بیٹھا رہا۔ تمام راستے وہ تینوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی آئی تھی۔ اس دوران اس نے پہاڑی راستوں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے 2-3 مرتبہ کسی بات پر کہا بھی لگایا،
اور ایک مرتبہ تو اسٹیئرنگ پر اس کا ہاتھ ذرا سا بہکا اور تینوں سہم کر رہ گئے۔ ارے اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اس نے گاڑی کو سیدھے کرتے ہوئے کہا اور تینوں خواہ مخواہ مسکرا دیے۔ تربیت گاہ پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اس نے نقشہ نکال کر بونٹ پر بچھا دیا اور انہیں ہاتھ کے اشاروں سے سمجھانے لگی کہ کون کون سا ٹارگٹ کہاں کہاں ممکن ہے۔ جس کے بعد اس نے سلیم اور مشتاق کو ڈی ایم دے کر جنگل اور پہاڑی راستوں پر روانہ کر دیا۔ سب نے اپنی اپنی گھڑیاں آپس میں ملا لی تھیں۔ انہیں اپنا اپنا کام مکمل کر کے اس جگہ واپس پہنچنا تھا۔ دونوں طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ دونوں نے کچھ راستہ اکٹھے کرنا تھا جس کے بعد انہیں الگ ہونا تھا۔ میڈم طاہر پر کچھ زیادہ ہی مہربان نہیں ہو گئی کیا؟ اچانک ہی مشتاق نے سلیم سے کہا۔ سلیم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا تھا۔ وہ قطعاً یہ تاثر دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اور طاہر ایک ہی ہیں۔ البتہ ایک بات کی اسے اب تک سمجھ آ گئی تھی کہ اگر واقعی طاہر نے کامنی کو شیشے میں اتار لیا تھا تو ہرگز بے احتیاطی تو نہ خود کر سکتا تھا اور نہ ہی کامنی ایسا کرنے کا خطرہ مول لے سکتی تھی۔ اگر کامنی طاہر میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہی تھی تو ضرور یہ کسی پلان کا حصہ ہوگا۔ اس سوچ کے بعد اب وہ اطمینان سے اس کی ہاں میں ہاں ملا سکتا تھا۔ ہاں بھئی، اپنے اپنے نصیب ہیں۔ پچھلی مرتبہ وہاں راجستھان میں بھی ہمارا دل لگ گیا تھا، اس مرتبہ ہم یوں ہی رہ گئے۔ بہرحال ابھی تو کافی عرصہ باقی ہے، ہمیں بھی محروم تو نہیں رکھا جائے گا۔ ویسے ہے سالی پٹاخہ۔ اس نے مشتاق کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ مشتاق کے لیے اس کا جواب بالکل غیر متوقع تھا، لیکن وہ نارمل رہا۔ اب وہ کم از کم پوسوال کو ضرور یقین کے ساتھ سب کچھ بتا سکتا تھا اور پوسوال کی طرف سے نقدی اور شراب و شباب کی صورت میں اسے خاصا انعام مل سکتا تھا۔ ہاں، یہ تو واقعی اپنی اپنی قسمت ہے۔ مشتاق نے بظاہر ٹھنڈی آہ بھری اور دونوں الگ ہو گئے۔ اب انہیں 1 گھنٹہ الگ گزارنا اور اپنے اپنے ٹارگٹ ہٹ کرنے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے واکی ٹاکی چیک کیا اور کامنی کو روانگی کا سگنل دے کر اپنی اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ گھبرا گئے کیا؟ کامنی نے ان کے وہاں سے ہٹتے ہی طاہر سے کہا۔ نہیں، لیکن طاہر کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ بھائی، میں نے جب سوچا پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ تم سے ملنے کے بعد میرے اچانک ہی خیالات بدل گئے۔ جب تم میرے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں؟ بھاڑ میں گئیں تمام احتیاطیں، اور وہ پوسوال اور یہ تمہارا جاسوس۔ کامنی کی مسکراہٹ کسی اور بات کی چغلی کھا رہی تھی۔ طاہر ابھی تک الجھن کا شکار تھا۔ کامنی، خدا کے لیے سسپینس ختم کرو، تم جانتی ہو مجھے تمہاری زیادہ فکر ہے۔ اس نے کہہ ہی دیا اور کامنی پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ ہنستے ہنستے وہ طاہر سے بغل گیر ہو گئی اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جیپ کے نزدیک ہی ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ طاہر، مجھے تمہارے سامنے شکست کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے۔ یقین جاننا، میں نے زندگی میں کبھی اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں اپنی کالج کی زندگی میں بہترین ایتھلیٹ تھی، محبت آئیڈیل تھی، لیکن محبت کرنے کا شاید وقت ہی مجھے نہیں ملا، یا پھر کوئی مجھے متاثر ہی نہ کر سکا۔ کالج کی زندگی ختم ہوئی تو اپنی ایڈونچر پسند طبیعت کے ساتھ میں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا۔ یہاں اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد مجھے فیلڈ میں بمشکل 1 سال کام کرنے کا موقع ملا، جس کے بعد مجھے اس کام پر لگا دیا گیا۔ تب سے اب تک مختلف تخریب کاری کیمپوں میں میری ڈیوٹی لگتی رہی ہے۔ میرے کام سے خوش ہو کر مجھے بٹواری کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ یہ کسی بھی لڑکی کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ میں شاید واحد لڑکی ہوں جسے 3 سال کے اندر ہی اس کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ اس دوران میں نے درجنوں تخریب کاروں کو ٹرین کیا۔ یہ میری ڈیوٹی ہے۔ مجھے وقت آنے پر دیش سیوا کے لیے کسی کی بھی سیوا کرنی پڑتی ہے۔ طاہر، یہ اچھی بات ہے یا بری؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ میرے انسٹرکٹرز نے مجھے بتایا تھا کہ اپنے شاستروں کے مطابق ہمیں اپنی جنم بھومی کو بچانے کے لیے اپنا شریر بھی تیاگنا پڑے تو یہ ہمارا کرتویہ ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ بڑے گرو کی بات ہے۔ میرے باس نے مجھے بتایا تھا کہ ہیڈ کوارٹر میرے کام سے بہت خوش ہے اور اب وہ میری ابروڈ پوسٹنگ کے متعلق سوچ رہی ہیں۔ جیسی تیسی بھی زندگی تھی، میں اس سے مطمئن تھی۔ میں کبھی دھارمک نہیں رہی، لیکن میرا سارا پریوار بہت دھارمک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میری کسی بات سے ناراض ہو کر میری موسی نے کہا تھا کہ مجھ پر دیوی ماں کا شراپ پڑے گا۔ تب میں نے اس بات کو اہم نہیں جانا تھا، اسے معمولی سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر دیوی کا ماں کا شراپ پڑ گیا ہے۔ تمہارے ساتھ ملاقات کے بعد مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میری زندگی میں کبھی یہ مقام حاصل کر لو گے جو آج سے 7-8 سال پہلے کسی ہندو نوجوان کو حاصل کرنا چاہیے تھا۔ تم نے مجھے لاچار کر دیا ہے طاہر، بے بس کر دیا ہے۔
یہ کہہ کر وہ بے ساختہ رو دی۔ طاہر کو لگا جیسے کسی نے پورے زور سے اس کے دل پر گھونسا رسید کر دیا ہو، جیسے کسی نے اسے اچانک اس طرح سے جھنجھوڑا ہو کہ اس کے بدن کا رواں رواں کانپنے لگا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بھر آیا، یہ اداکاری کبھی اس طرح حقیقت کا روپ بھی دھار لے گی؟ یہ سوچ کر وہ لرز اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے کامنی سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ تھا، جیسے اس نے سلیم کی مشاورت سے اداکاری نہیں کی، دراصل اپنے دل کی آواز کامنی تک پہنچائی تھی۔ زندگی کے 10 سال اسی پیشے میں گزارنے کے بعد، درجنوں خطرناک اور جان لیوا مہمات سر کرنے کے بعد، اپنے ملک و ملت کے لیے کارہائے نمایاں انجام دینے کے بعد، ایک روز اس طرح بالآخر وہ راہ کی تربیت یافتہ کسی فاحشہ کی زلفوں کا اسیر ہو جائے گا؟ یہ پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا۔ نہیں نہیں، اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ تو ہمدردی کے جذبات ہیں، شاید اسے کامنی اگروال کی بے بسی پر رحم آ گیا ہے، شاید اسے ہمدردی ہے، اس سے محبت نہیں۔ اس نے سوائے اپنے عظیم مشن کے اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنے کاج کے لیے اور کسی سے محبت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ تو وطن سے اس کا عشق تھا جو اس نے خود کو رضاکارانہ طور پر اس خطرناک فیلڈ میں دھکیلا تھا، ورنہ وہ تو آرمی آفیسر تھا، فوج کا باقاعدہ آفیسر، جس کے کریڈٹ میں کئی کارنامے تھے۔ جب کبھی وہ اپنی وردی پہنتا، اس کا سارا سینہ اعزازات سے بھر جاتا جو اس نے یکے بعد دیگرے حاصل کیے تھے۔ وہ اپنی یونٹ کا مایہ ناز کمانڈو تھا، محیر المعقول کارنامے اس سے وابستہ تھے، اور آج یہاں ایک لڑکی کے سامنے وہ ہتھیار ڈال رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی منزل نہیں تھی، یہ تو راستے کا کوئی سنگ میل ہو سکتا تھا۔ وہ عشق کرنے نہیں، بٹواری کیمپ کو تباہ کرنے آیا تھا۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں کامنی اگروال، مجھے اپنا مشن پورا کرنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ وہ تمام تخریب کاری کیمپ ایک ایک کر کے تباہ کر دوں گا جن سے تربیت حاصل کرنے والے میرے ملک کے آستین کے سانپ میرے ملک میں تباہی اور بربادی پھیلا رہی ہیں، نفرت کی فصل بو رہی ہیں، سلامتی کے لیے چیلنج بن گئے ہیں۔ اس نے اپنے عزم کو دہرایا اور بڑے مضبوط قدموں پر کھڑے ہو کر کامنی کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ کامنی، اگر میرے کسی عمل سے تمہیں دکھ ہوا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ میرا غیر اختیاری عمل تھا، تمہیں دکھ دینا میرا مقصد نہیں تھا، میں تو اپنے دل کے ہاتھوں بے بس تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بھر آیا، لیکن بڑی مردانگی سے اس نے اپنے آنسو ضبط کر لیے۔ دونوں نے بھیگی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں مسکرا دیے۔ اس لمحے کامنی کے آنسوؤں سے بھیگی مسکراہٹ نے اسے ایک نئی زندگی کا احساس دلایا۔ کامنی اب نارمل ہو چکی تھی، اس نے طاہر کو سب کچھ بتا دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اب وہ ایک اسپیشل کیس کی حیثیت سے اس کے مکمل اختیار میں آ چکا ہے۔ کم از کم ہماری دوران تربیت وہ کامنی سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد نہ جانے کس طاقت نے یہ فکرہ نہ چاہتے ہوئے بھی طاہر کے منہ سے کہلوا دیا، طاہر بھگوان کے لیے یہ بات دوبارہ کبھی نہ کہنا، کبھی بھی نہ کہنا، مجھے آج میں جی لینے دو، صرف آج میں، کل کیا ہوگا مجھے یہ سوچ مار ڈالے گی۔ اس کی آواز طاہر کو کہیں دور افق کے پار سے سنائی دے رہی تھی۔ اس لمحے وہ بالکل بدلی ہوئی کامنی تھی جب وہ طاہر سے بات کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی کرختگی اور چالاکی کی جگہ ایک عام سی معصومیت سمٹ آئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ یہ سب کچھ خود نہیں کہہ رہی، کوئی اور طاقت اسے کہلوا رہی ہو۔ دونوں خاموشی سے سامنے پہاڑ پر سورج کی روشنی سے سرخ ہوتے سبز درختوں کو دیکھتے رہے۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ دونوں کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن دونوں کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے۔ آؤ تمہارا ٹاسک مکمل کریں، اس نے شرٹ کی آستین سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ چلو، بوجھل دل سے طاہر نے کہا اور دونوں پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گئے۔ طاہر کے بجائے اس کا سارا کام وہ خود ہی کرتی جا رہی تھی۔ شاید وہ پوسوال کے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس نے 1 گھنٹے کا یہ کام بمشکل آدھے گھنٹے میں مکمل کر لیا۔ پھر طاہر کی جانب متوجہ ہوئی جو سحر زدہ معمول کی طرح اس سے بندھا چلا آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے بے تکلفی سے طاہر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہا۔ کچھ نہیں، سوچتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو گئی۔ خدا جانے یہ سب کچھ، اسے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے مناسب الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ میں نے تو زیادتی کی شکایت نہیں کی مہاراج، اور اس کھیل کا آغاز بھی آپ ہی نے کیا ہے۔ اب خود ہی بھاگ جانے کے چکر میں ہو طاہر، اب تم بھاگ نہیں پاؤ گے، یاد رکھنا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جیپ کی طرف واپس چل دی۔ دونوں جیپ کے پاس کافی دیر تک خاموش کھڑے رہے، ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود ان کے پاس مناسب الفاظ ہی نہیں رہے تھے۔ طاہر سوچ رہا تھا کہ اپنا کام مکمل کر کے جب وہ چلا جائے گا تو کامنی پر کیا گزرے گی، اور اس کے ساتھ طاہر کے بعد جو کچھ ہونا والا تھا
اس کا تصور ہی بڑا لرزہ خیز تھا۔ طاہر نے پہلی مرتبہ خود کو عجیب سے مخمصے کا شکار پایا تھا۔ دونوں کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کامنی نے اس دوران آئندہ کا لایا عمل سے آگاہ کر دیا تھا اور خصوصاً اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے پوسوال سے بچ کر رہنا ہے۔ اس نے پوسوال کے متعلق طاہر کو بہت کچھ بتایا تھا۔ کچھ اندازہ اسے پہلے ہی سے تھا اور باقی معلومات اسے کامنی اگروال نے پہنچا دی تھی۔ اس کی گفتگو کے خاتمے پر اس کے دل و دماغ نے پوسوال کے لیے کم از کم سزا موت تجویز کی تھی۔ کامنی اگروال کی زبانی اسے علم ہوا تھا کہ اس کے ملک میں ہتھوڑا گروپ اور دہشت پھیلانے والے دوسرے واقعات کا بانی بھی پوسوال ہے، جس نے روسی کمانڈوز کے ساتھ KGB کے زیر سایہ تربیت حاصل کی تھی، جہاں اسے زندہ جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے مار کر اس کے خون پینے کی تربیت بھی دی گئی تھی، جہاں اسے 2 ماہ تک گھنے جنگلات میں جنگلی پتے، درختوں کی چھال اور جانوروں سے پیٹ کی آگ بجھانے کی تربیت دی گئی تھی، اور وہاں سے اپنے اندر سرایت کرنے والی ساری درندگی وہ اب پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ کامنی نے اسے بتایا کہ دہشت پھیلانے کے نت نئے طریقے نکالنا کیپٹن پوسوال کا کام ہے اور SSB کے کسی بھی کرنل سے زیادہ مراعات اور اختیارات کا مالک ہے۔ اس کیمپ میں موجود را کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان میں کسی کی بھی یہ مجال نہیں کہ اس کے حکم کی سرتابی کر سکے۔ اس نے طاہر سے صاف کہہ دیا تھا کہ پوسوال کو اگر واقعی یہ شک ہے کہ وہ کامنی میں دلچسپی لے رہا ہے یا کامنی اس میں دلچسپی لے رہی ہے تو وہ کسی مغالطے کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ ڈسپلن کی پابندی کے نام پر بظاہر کچھ بھی کر گزرے گا، لیکن اپنی شیطانی فطرت کی وجہ سے وہ ان دونوں کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کر سکتا ہے، انہیں اپنے انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر مار بھی سکتا ہے۔ کامنی نے اسے بتایا تھا کہ آف دی ریکارڈ کسی بھی کارروائی پر پوسوال سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ طاہر جانتا تھا کہ کامنی اسے خوفزدہ نہیں کر رہی بلکہ اسے ہوشیار کر رہی ہے، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ جب سانپ کے بل میں ہاتھ دے ہی دیا ہے تو پھر ڈر کس بات کا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مشتاق اور سلیم اپنے مقررہ وقت پر وہاں پہنچ چکے تھے اور ایک مرتبہ پھر کامنی اگروال اپنے خود ساختہ روپ میں واپس آ گئی تھی۔ جیپ کو بھگاتی ہوئی وہ انہیں کیمپ میں واپس لے آئی۔ مائی فٹ، پوسوال نے اپنے سامنے دھرے کرنل بھاٹیا کے تازہ ترین آرڈر پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کاغذ کو اس طرح زمین پر دے مارا جیسے اپنی دانش میں وہ طاہر یا کامنی اگروال کو زمین پر پٹک رہا ہو۔ سالی نے اپنا یارانہ نبھانے کے لیے اب یہ بہانہ تراشا ہے، اس نے کامنی کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ جو کچھ بھی مشتاق نے کہا تھا وہ سچ ہی تھا۔ اب اس نے اپنی اگلی حکمت عملی طے کرنی تھی۔ اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ وہ کامنی یا طاہر کو معاف کر دے۔ اس کے نزدیک اس جرم کی کم از کم سزا موت تھی، اور اس نے دونوں کو سزائے موت دینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ اگلے 10-12 روز اس نے معمول کی ٹریننگ میں گزار دیے۔ اس دوران اس نے کبھی طاہر کو اہمیت نہیں دی تھی، البتہ وہ اس کے سامنے کامنی اگروال کے ساتھ بےہودہ مذاق ضرور کرتا رہتا تھا۔ 1-2 مرتبہ تو طاہر کا خون بھی کھولا، کیونکہ وہ اب کامنی سے متعلق کچھ عجیب و غریب جذبات کا شکار رہنے لگا تھا، لیکن کامنی اور پھر سلیم کی سختی سے دی گئی ہدایت کے تحت اس نے خود کو نارمل رکھا۔ سلیم کو اس نے ایک ایک لمحے کی مصروفیات سے آگاہ کر رکھا تھا۔ اس دوران کامنی نے اسے قریباً ہر دوسرے تیسرے روز اکیلے اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پر لے جاتی تھی، اور گزشتہ 3-4 روز سے طاہر کیمپ کے ایریا سے باہر نکلتے ہی خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر کسی غلط پہاڑی راستے پر مڑ جاتا اور کامنی اسے روک دیتی۔ طاہر اس دوران اسے غلط راستے کی تفصیلات اس طرح جان لیتا تھا جیسے یہ سب معمول کی باتیں ہوں۔ قدرت اس کے لیے خود ہی آسانیاں فراہم کر رہی تھی۔ 3-4 مرتبہ کیمپ سے باہر دہرادون کے پہاڑوں اور جنگلوں میں سے گزرتے راستوں پر سفر کرنے کے بعد اسے کم از کم کیمپ کے چاروں اطراف فرار کے راستوں کا علم ہو گیا تھا۔ اب وہ بڑے اعتماد سے یہاں سے باہر نکل سکتے تھے اور کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی طاہر کا ضمیر اسے ملامت بھی کرنے لگتا تھا کہ وہ کہیں اپنے مقصد کی بجا آوری کے لیے کامنی اگروال پر ظلم تو نہیں کر رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس فرار کے بعد را کامنی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اسے کامنی پر بہت رحم آتا تھا، لیکن اپنے مشن کی مقصدیت کے سامنے اسے یہ تمام جذبے ہیچ دکھائی دیتے۔ کامنی کو شاید باتیں کرنے کا جنون تھا، یا پھر یوں لگتا تھا جیسے اسے زندگی نے پہلی مرتبہ سب کچھ کہنے کا موقع دیا تھا، اور اب وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بچپن سے رات تک کی ساری کہانی طاہر کو سنا دے۔ طاہر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کامنی کا راہ کے تربیتی مراکز تک پہنچنا سوائے ایک جذباتی حادثے کے اور کچھ نہیں۔ وہ اندر سے مکمل عورت تھی، ایک بھرپور مشرقی عورت،
جو زندگی کے بیشتر فیصلے عقل کے بجائے دل سے کیا کرتی ہے۔ اس نے یہ فیصلہ بھی دل ہی دل میں کیا تھا جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہی تھی۔ طاہر نے اندازہ لگایا کہ ان تخریبی کیمپوں میں وہ جو بھی خدمات سر انجام دے رہی تھی اس میں دیش سیوا کا جذبہ کم اور خوف کا عنصر زیادہ شامل اور نمایاں تھا۔ شاید اسے علم تھا کہ ایک مرتبہ راہ کی اکیڈمی سے سند ملنے کا مطلب ہے گرداب میں پھنس جانا۔ اب اسے ساری زندگی اسی گرداب میں ہی چکر کاٹتے ہوئے بسر کرنی تھی۔ اس نے چونکہ اپنی مرضی سے اس دلدل کا انتخاب کیا تھا، اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی اس میں اور زیادہ دھستی چلی جا رہی تھی۔ طاہر سے متعلق کچھ یہی خیالات کامنی اگروال کے بھی تھے۔ اس نے بھی اندازہ لگایا تھا کہ وقتی جذباتیت اور معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف اپنے دل میں پیدا ہونے والے انتقام کے اندھے جذبے نے اسے اس جہنم کی طرف دھکیل دیا ہے جہاں اس کے لیے سوائے ذلت اور موت کے کچھ نہیں۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ طاہر کو یہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہہ دے۔ اس انکشاف کے بعد کہ اسے طاہر سے محبت ہو گئی ہے، اسے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی کا احساس ہوا تھا، جیسے کسی نے ٹرانسپلانٹ کر کے اس کے اندر نیا دل رکھ دیا ہو۔ اپنے دھرم کے متعلق اس کے جذبات اور نظریات اس سے یا اس کے گھر والوں سے کبھی ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ بچپن ہی سے حیرت انگیز طور پر وہ مندر جانے سے ہچکچاتی تھی، البتہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بابا جی سرکار کے مزار پر قوالی سننے ضرور چلی جایا کرتی تھی۔ گھر والے تب یہی سمجھتے تھے اور خود کامنی کا بھی یہی خیال تھا کہ اسے میوزک سے دلچسپی کی وجہ سے قوالی پسند ہے، اور یہی شوق اسے بابا جی سرکار کے پاس لے جایا کرتا تھا۔ گزشتہ 6 سال سے اسے بابا جی سرکار کے پاس بھی بمشکل 4-5 مرتبہ ہی جانے کا موقع ملا تھا۔ اس روز جب دونوں اپنی معمول کی تربیت کرنے کے بعد شام ڈھلے، مشتاق اور سلیم کو کیمپ میں چھوڑ کر اپنے معمول کے مطابق دوبارہ واپس جا رہے تھے اور پہاڑی سلسلے کے ایک قدرے محفوظ گوشہ عافیت میں قدرتی گھاس کے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے باتوں میں مشغول تھے، تو اچانک ہی طاہر کے الجھے ہوئے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کامنی نے ایسی بات کہہ دی کہ طاہر بے اختیار سن کر سیدھا ہو گیا۔ طاہر، کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ غلط کر رہے ہو، یا شاید تم وہ نہیں ہو جو تم بظاہر دکھائی دیتے ہو۔ ان دونوں میں سے ایک بات سچ ہے، پہلی بات یا دوسری بات۔ اگر تم نہ بھی بتانا چاہو تو بھی یہ بات صحیح ہے، کیونکہ کبھی کبھی میری چھٹی حص مجھے بالکل صحیح بات کہہ دیتی ہے، اس نے اچانک ہی کہا۔ طاہر کو تو ایک دفعہ زوردار جھٹکا لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ ہاں کامنی، تم صحیح کہتی ہو، میں بھی کبھی کبھی تمہارے متعلق یہی گمان کرتا ہوں کہ تم جو کچھ دکھائی دے رہی ہو اصل میں وہ نہیں ہو۔ یوں لگتا ہے جیسے تم نے زبردستی اپنی شخصیت پر کوئی خول چڑھا رکھا ہو۔ تم جیسی لڑکی کا انتخاب ایسے کاموں کے لیے میرے خیال سے تو مناسب نہیں۔ کہاں یہ مار دھاڑ، قتل و غارت گری، اور کہاں تم۔ اس نے اپنی دانست میں سنبھل کر جوابی حملہ کیا تھا، لیکن اس روز نہ جانے کامنی کو کیا ہوا، وہ موضوع بدلنے پر تیار نہیں تھی۔ طاہر، میں جانتی ہوں کہ تم یہ بات برائے بات کر رہے ہو، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم کبھی سچ نہیں بتاؤ گے، لیکن مجھے سچ کا علم ہے۔ میں دھرم پر کچھ ایسا وشواس تو نہیں رکھتی، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے دیوی ماں نے مجھے کوئی ایسی شکتی دے دی ہے جو مجھے ان باتوں سے آگاہ رکھتی ہے۔ طاہر، تم گھبراؤ نہیں۔ اگر کبھی وہ کچھ سچ بھی نکلا جو میرا وجدان کہتا ہے، تو میں بھی شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ وہ کچھ نہیں کر پاؤں گی جس کے لیے مجھے تنخواہ ملتی ہے اور جو میرا کرتویہ ہے۔ مجھے علم نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ طاہر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کامنی کھڑی ہو گئی۔ آؤ کہیں اور چلیں، اس نے زبردستی اپنی آنکھوں میں آئے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ کامنی تم، طاہر نے کچھ کہنا چاہا لیکن کامنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش کر دیا۔ باقی باتیں پھر کبھی، یہ کہہ کر وہ طاہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریباً کھینچتی ہوئی جیپ تک لے گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود بیٹھی تھی۔ جیپ کا رخ اب دہرادون شہر کی طرف تھا۔ طاہر سمجھ گیا تھا کہ کامنی اسی ہوٹل کی طرف لے جا رہی ہے جہاں وہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ جا چکے تھے۔ یہاں وہ اسے ہمیشہ خصوصی ٹریٹ دینے کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ کامنی، تم میری وجہ سے پریشان ہو گئی ہو کیا؟ قریباً 10 منٹ کی مسلسل خاموشی کے بعد طاہر نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آف کرتے ہوئے کامنی سے پوچھا، جس کو کامنی نے شاید گفتگو سے بچنے یا اپنے جذبات کو چھپانے کے لیے جیپ میں بیٹھتے ہی سٹارٹ کر دیا تھا، اور جس کی آواز اب طاہر کو تکلیف دہ لگنے لگی تھی۔ طاہر، زندگی جتنی بھی ہے، جتنا بھی ہمارا ساتھ ہے، یہ بات دوبارہ کبھی مت کہنا، مجھے اس سے بہت دکھ ہوگا۔ میں اپنی نہیں تمہاری وجہ سے پریشان رہتی ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں تمہیں کیا کہوں؟ طاہر، تم اس دنیا سے نکل جاؤ،
تم دھوکے کا شکار ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو غلط ہے، ایک دم غلط۔ کیا معاشرے سے انتقام لینے کے لیے کوئی اپنے گھر کو آگ لگا دیا کرتا ہے؟ وہ یہ کیسا انتقام ہے طاہر؟ تم اپنے دیش کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گے۔ اس نے اچانک ہی جیپ سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے روک دی تھی اور طاہر بھونچکا سا اس کے منہ کی طرف ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کان جو کچھ سن رہے ہیں وہ واقعی کامنی اگروال کے منہ سے برآمد ہو رہا ہے۔ طاہر حیران نہ ہونا، میں اپنے دیش سے غداری کر رہی ہوں۔ مجھے ایجنسی کی طرف سے تمہیں نصیحت کرنے کو نہیں، تمہیں ورغلانے کو، تمہارے ہاتھوں تمہارے ہی بھائی بندوں کے خلاف تباہی پھیلانے کی تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن بھگوان جانے مجھ میں کہاں سے میرا ضمیر زندہ ہو گیا ہے۔ مطلب کچھ اچھا نہیں لگتا، تمہارے ہاتھوں یہ سب کروانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر وہ باقاعدہ اس کے کندھے سے سر لگا کر رو دی۔ طاہر چکرا کر رہ گیا، کہیں یہ تو نہیں، کہیں اس کی اصلیت جاننے کے لیے ایران نے کامنی اگروال کو اس کے ساتھ تو نہیں لگایا؟ اس کا دل یہ بات تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے دل کی نہیں عقل کی ہدایت پر عمل کرنا تھا۔ کامنی پلیز نارمل ہو جاؤ، پلیز، یہ ہم دونوں کے لیے خطرناک ہوگا، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کامنی کی پیٹھ تھپکا کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شاید کامنی نے بھی اس صورتحال کی سنگینی کا احساس کر لیا تھا، کیونکہ وہ شہر کے نزدیک آ رہے تھے اور اب سڑک پر ٹریفک کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ آئی ایم سوری۔ کامنی نے اپنی آستین کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ آنسوؤں سے بھیگی اس کی یہ مسکراہٹ کسی نیزے کی انی کی طرح طاہر کو اپنے کلیجے میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس مرتبہ اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا تھا اور اپنی سیٹ پر بدن ڈھیلا چھوڑ کر آرام سے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑے بیٹھا رہا۔ کامنی کی باتیں تکرار بن کر اس کے دل و دماغ میں گونج پیدا کر رہی تھیں اور وہ مسلسل ایک ہی گرداب میں پھنس کر رہ گیا تھا کہ کیا یہ کامنی کے دل کی آواز تھی یا پھر وہ اسے ٹریپ کر رہی تھی۔ گو کہ بار بار سوچنے اور غور کرنے پر بھی اسے پہلی بات سچ دکھائی دیتی تھی، لیکن اس نے ابھی تک اس سچائی کو عقل سے تسلیم نہیں کیا تھا اور اپنے آپ سے سختی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دل کی باتوں پر فی الوقت کان نہیں دھرے گا۔ دہرادون آ گیا تھا۔ کینٹ ایریا کے خوبصورت ہوٹل آکاش کی پارکنگ میں کامنی نے جیپ کھڑی کر دی۔ اپنے وینٹی بیگ سے شیشہ نکال کر اس نے نظر اپنے چہرے پر ڈالی اور اپنی بے بسی پر شاید خود ہی مسکراتے ہوئے ٹیشو پیپر سے چہرے کو ٹھیک کیا۔ پھر بظاہر حیرت انگیز طور پر نارمل ہوتے ہوئے طاہر کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتر آئی، جو جیپ سے نیچے اتر کر اس کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ دونوں ابھی ہوٹل کے مین گیٹ پر ہی پہنچے تھے جب مین گیٹ کے سامنے 3 کاریں یکے بعد دیگرے آ کر رکیں اور کسی نے جے شری راکیش مہاراج کا نعرہ لگایا۔ اس آواز پر اچانک ہی رک کر کامنی نے اس کی طرف گردن گھمائی۔ ایک مرسڈیز کار سے راکیش مہاراج برآمد ہو رہے تھے اور ان کے 15-20 چیلے چانٹے ان کے گرد ہلکا باندھے شاید انہیں ہوٹل کے دروازے تک اپنے جلو میں لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ او مائی گاڈ، یہ کمبخت کہاں سے آ گیا؟ چلو واپس چلیں، کامنی نے طاہر سے کہا اور دونوں انہی قدموں واپس گھوم گئے۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا، لیکن طاہر نے یہاں کچھ پوچھنا مناسب نہ جانا اور اس کے پیچھے پارکنگ تک آ گیا۔ کامنی نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا اور جیپ کا رخ شاید کسی دوسرے ہوٹل کی طرف کر دیا۔ طاہر چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھا اس کے افعال کا جائزہ لیتا رہا۔ کامنی کے چونک جانے کا انداز اتنا فطری اور اچانک تھا کہ طاہر کو کچھ دیر کے لیے سیریس ہونا پڑا۔ اس نے ابھی تک سوامی کی ایک جھلک دور ہی سے دیکھی تھی، لیکن اس کا سراپا ایک نظر دیکھنے پر بھی طاہر کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا تھا۔ کون ہے یہ؟ اس نے حیران اور پریشان کامنی سے دریافت کیا۔ لعنت بھیجو، آؤ چلیں۔ کامنی نے اپنی دانش میں یہ کہہ کر جان چھڑا لی تھی، لیکن طاہر کا تجسس قائم تھا۔ وہ کامنی کے تعاقب میں کار پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا جہاں انہوں نے جیپ پارک کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی تک وہیں جمی تھیں۔ سوامی اب ہوٹل کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا اور اس کے تعاقب میں آنے والی بھیڑ بھی اندر ہی چلی گئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ پھر جیپ میں بیٹھ گئے تھے۔ شاید یہ موسم محبت کے لیے سازگار ہی نہیں، کامنی نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ طاہر گزشتہ 3-4 منٹ سے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ ہاں شاید، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر بظاہر کامنی کو یہ بتانا چاہا کہ اسے بھی افسوس ہو رہا تھا اور شاید وہ بھی آج کامنی سے بہت کچھ کہنا اور سننا چاہتا تھا۔ کمبخت نے ساری شام برباد کر دی، کامنی نے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ یہ سوامی جی مہاراج ہے کون؟ اور کوئی بھی ہو آخر؟ طاہر کی بات نامکمل ہی رہی۔ کامنی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، دیکھو، میں ابھی شاید تمہارے ہر سوال کا جواب نہ دے پاؤں،
بس یہ سمجھ لو کہ تمہارا اور اس کے سامنے نہ جانا ہی دونوں کے لیے بہتر تھا۔ دیکھو طاہر، میرا من کہتا ہے کہ تم کسی خاص مشن پر ہو۔ یہ میں نہیں کہتی، اپنے دیش کی طرف سے یا بھگوان کی طرف سے۔ بہرحال لگتا ہے کہ تم ایک دن اس سب کچھ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، کیونکہ تم اس سیٹ اپ میں انفٹ ہو۔ شاید تم محض اپنے اشتعالی جذبے کی تسکین کے لیے یہاں تک آ گئے ہو۔ شاید تمہیں پرماتما کسی خاص مشن کے لیے تیار کر رہا ہے، کیونکہ یہ سارا گورکھ دھندا جو یہاں پھیلایا گیا ہے، اس کا مقصد سوائے انسانیت کی تباہی کے اور کچھ نہیں۔ یہاں انسانوں کو حیوان بنایا جاتا ہے، انہیں درندے بنا کر اپنے ہی لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تم ابھی تک انسانیت کی سطح سے گرے نہیں۔ ابھی مجھے تمہارے اندر وہ درندگی دکھائی نہیں دی جو یہاں آنے والوں میں نظر آتی ہے۔ یا تو تم بڑے اداکار ہو اور میرے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل رچا رہے ہو۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر تمہیں ایک روز یہاں سے بھاگنا ہوگا، کیونکہ محبت کرنے والے اپنے بچوں کو بم دھماکوں سے نہیں اڑایا کرتے، اپنے ہنستے بستے گھروں، کھیتوں اور کھلیانوں کو اجاڑا نہیں کرتے۔ تم میری باتیں سن رہے ہو نا؟ اس نے اچانک ہی جیپ سڑک کے کنارے گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑی کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ طاہر سہم کر رہ گیا۔ یہ بڑا بھرپور نفسیاتی حملہ تھا، اسے سنبھل کر جوابی وار کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامنی سچ کہہ رہی ہے۔ وہ بہرحال عورت تھی جس کے دل میں اس نے اپنے جھوٹے سچے جذبے سے محبت کی جوت جگا کر اسے اس کی اصلیت کی طرف واپس لوٹا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامنی سچ کہہ رہی تھی، لیکن کیا یہ سچ اس کی اصلیت اگلوانے کے لیے بولا جا رہا ہے، یا پھر کامنی اسے احساس دلا رہی ہے کہ وہ واپس چلا جائے کیونکہ اس کی زندگی کا جہاز کسی غلط سیارے پر لینڈ کر گیا ہے؟ یہ اس کی منزل نہیں، یہ تو سراب ہے، سراب۔ کامنی اسے اس دھوکے کی دنیا سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اگر یہ سچ تھا تو کامنی اسی لمحے دنیا کی عظیم ترین عورت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا ایسا جوا کھیل رہی تھی جس میں سوائے ہار کے اور کچھ نہیں تھا، جس کا انجام سوائے ایک اذیت ناک موت کے اور کچھ نہیں تھا۔ طاہر کو ہالی ووڈ کی وہ فلمیں یاد آ گئیں جو اس نے ویتنام کی جنگ پر دیکھی تھی، جہاں کسی جوئے خانے میں بھرے ہوئے پستول کے ساتھ ہارنے والے کی کن پٹی پر یہ کہہ کر فائر کیا جاتا تھا کہ میگزین میں ایک گھر خالی ہے اور دوسرا بھرا ہوا ہے، اور ہر مرتبہ پستول کا ٹریگر دبنے سے تماشائیوں کے دلوں کی دھڑکن کس طرح رک جایا کرتی تھی۔ آج حالات نے اس کے ہاتھ میں خالی میگزین والا پستول دے کر کامنی کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اب اسے کامنی اگروال کی کن پٹی پر گولی چلانی تھی، اور اس کا انجام کیا ہوتا وہ بخوبی جانتا تھا۔ اس کے دل نے اسے گمراہ نہیں ہونے دیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں طاہر کو لگا کہ جیسے اس کا دل اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہو، کیونکہ وہ وہاں سے کامنی کے متعلق کیے گئے سوال کا ایک ہی جواب آ رہا تھا: کامنی سچی ہے، وہ اس کی طرح اداکاری نہیں کر رہی۔ کسی کمزور ترین لمحے میں اس نے کامنی کی طرف کیوپڈ مہاراج کا جو تیر چلایا تھا وہ سیدھا اس کے دل میں ترازو کر گیا تھا، اور اسے احساس ہو گیا ہے کہ دیش بھکتی کے نام پر اس کی زندگی تماشا بن چکی ہے۔ یہ نوکری تو دلی اور بھارت کے دوسرے بڑے شہروں کے ہوٹلوں میں کرنے والی پیشہ ور کال گرل سے بھی زیادہ بری تھی۔ وہاں تو ہر کال گرل کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ وہ جسم فروشی کی قیمت اپنی مرضی سے وصول کر رہی ہے، اور یہاں اس کا جسم ہی نہیں، دل و دماغ بھی گروی رکھ کر ان کے آقا اپنی مرضی اپنی قیمت پر فروخت کر رہے تھے، اور بکنے والی کے ہاتھ سوائے ایک بدنام پچھتاوے کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ اپنی دوسری بہت سی دوستوں کی طرح آج کامنی اگروال کے ضمیر نے بھی اس سے دریافت کیا کہ ایک طرف تو ان کا دھرم مسلمانوں کو ملیچ سمجھتا ہے، اور دوسری طرف بھارت ماتا کی اکھنڈتا کے نام پر ان کے جیون کا بلیدان کیا جا رہا تھا۔ انہی مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے جسم پیش کیے جا رہے تھے۔ اپنی دیش بھکتی کے نام پر حکم دیا جا رہا تھا کہ فلاں ایجنٹ کا بستر گرم کر کے اسے اپنے دام میں پھنسا لو، تاکہ پھر وہ تمہاری زلفوں کا اسیر بن کر تمہارے اشاروں پر بندروں کی طرح ناچتا رہے، اپنے ہم مذہبوں ہم وطنوں کا خون بہاتا رہے۔ یہ سب کیا تھا؟ آخر یہ بڑے بڑے دھرماتما کسے دھوکہ دینے جا رہے تھے؟ گزشتہ 3-4 سالوں میں کامنی نے کئی مسلمان نوجوانوں کو اپنی ناز و ادا سے غداری کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اب تو اسے ڈھنگ سے ان کے نام بھی یاد نہیں رہے تھے، اور اسے اس کا عوض کیا ملا تھا؟ کچھ خصوصی اسناد، کچھ نقد انعامات اور ایبراڈ پوسٹنگ کا وعدہ۔ لعنت ہے اسے اپنے آپ سے، اپنے دھندے سے جسے پیشے کا نام دیا جاتا تھا، گھن آنے لگی تھی۔ کامنی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا سننا چاہتی ہو، لیکن ابھی میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔
دراصل ہر سوال کا جواب اتنی جلدی دیا بھی نہیں جا سکتا، بہت سے سوالوں کے جوابات وقت دیا کرتا ہے۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ وقت جلد آنے والا ہے جب تمہیں ان تمام سوالوں کا جواب ضرور مل جائے گا۔ میں تمہیں صرف ایک بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک مخلص رہوں گا، اور یہ کہ میں نے محبت کے جن جذبات کا اظہار کیا ہے ممکن ہے وہ پہلے جھوٹ ہی ہوں، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، اور اس سچ کی مجھے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی میں ضرور ادا کروں گا۔ اس نے کامنی کی آنکھوں کے راستے اس کے دل میں اپنے الفاظ کے ذریعے سچائی کی ایسی طاقت اتار دی تھی جس نے کامنی کے ڈگمگاتے قدموں کو مضبوط کر دیا۔ اس کے دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات کی گہری دھند جسے سورج کی تیز کرنوں کے ساتھ اچانک تحلیل ہو گئی ہو، اب سامنے کا منظر واضح تھا۔ کامنی کو اپنے تمام سوالوں کے جوابات مل گئے تھے، گو کہ یہ آن دی ریکارڈ جوابات نہیں تھے، لیکن طاہر کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ کی سچائی نے اس کے اندر بیٹھے خوف اور وسوسوں کے سارے اندھیروں کو چاٹ لیا تھا۔ اب وہ بڑے صاف اور واضح ذہن سے کوئی فیصلہ کر سکتی تھی۔ اب اسے اپنے کسی غلط یا صحیح فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہ ہوتا، اور وہ یہی چاہتی تھی۔ اب وہ غلامی کے اس طوق کو جو ایک ہندو گھرانے میں جنم لینے سے اس کے گلے میں دھرم اور دیش بھکتی کے نام پر ڈال دیا گیا تھا اتار کر پھینک سکتی تھی، مکمل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ، ایک سرشاری کے عالم میں فتح کے احساس سے، سربلندی اور فخر کے ملے جلے جذبات سے۔ اس نے طاہر کی طرف دیکھا اور اس کے سراپے کو دو غالب اور یک جان بنا ڈالا۔ طمانیت کے یہ لمحات اسے اگلے جہانوں کی سیر کروانے لگے تھے۔ اسے اپنا وجود ہلکا ہو کر آسمانوں پر تیرتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ مدہوشی کی ایک رگو پے میں سرایت کر جانے والی کیفیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جب سامنے سڑک پر دور سے نظر آنے والی کسی گاڑی کے ہارن کی آواز نے، جو یہاں کی ٹیڑھی میڑھی پہاڑی سڑکوں کا موڑ مڑتے ہوئے سامنے سے آنے والے ڈرائیور بجایا کرتے تھے، کامنی کو عالم ہوش میں واپس لوٹا دیا تھا۔ بادل نخواستہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور جیپ بھی سڑک پر رینگنے لگی۔ کافی دیر تک دونوں اپنے اپنے دل کی دھڑکن سنتے رہے۔ شاید دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کرنے کی خواہش رکھنے کے باوجود آنکھ ملا کر بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے چور تھے، اور دونوں نے ایک دوسرے کی چوری پکڑ لی تھی۔ 10-15 منٹ خاموشی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ سڑک کے دو رویہ کھڑے تناور درختوں کی پتوں کی سرسراہٹ، جس میں جیپ کی انجن کی آواز بھی شامل تھی، دروازوں سے ٹکرا کر بڑی زوردار آواز پیدا کر رہی تھی، اور دونوں خواب کے مسافروں کی طرح جیپ کو جہاز کی طرح اڑتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ بٹواری آنے والا تھا۔ ریسٹ ہاؤس والی سڑک سے وہ اپنی منزل کی طرف گھوم گئے۔ سڑک کے دو رویا بجلی کے کھمبوں پر لٹکے ملبوں کی زرد روشنی سیاہ تار کول میں لپٹی سڑک پر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ رہی تھی۔ سوامی اگر زندگی کے کسی موڑ پر مل جائے تو اس سے بچ کر رہنا، ایجنسی میں اسے کوئی بہت خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اچانک ہی کامنی نے سامنے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور اسے چونکا دیا۔ تھینک یو، بے ساختہ طاہر کے منہ سے نکل گیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کامنی نے پھیکی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ دونوں اب مین گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کامنی جیپ کو بیرک تک لے آئی تھی۔ پلیز بی نارمل، اس نے طاہر کو اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنے اندر کے ڈر سے روشناس کروایا۔ پلیز بی بریو، طاہر نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور نیچے اتر گیا۔ اس نے مڑ کر کامنی کی طرف نہیں دیکھا تھا، جو اس کے بیرک کو جانے والے راستے کی سیڑھیاں چڑھنے تک اس کی منتظر رہی۔ پھر طاہر کو جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور کامنی آگے بڑھ گئی۔ دونوں اسی بات سے قطعی بے خبر تھے کہ ان کے گیٹ سے اندر داخل ہونے سے یہاں تک کہ ایک ایک لمحے کا کیپٹن پوسوال نے اپنی نفرت بھری آنکھوں سے مکمل نظارہ کیا ہے۔ مین گیٹ پر موجود اس کے مخبر نے انٹرکام کے ذریعے پوسوال کو، جو اس وقت ٹی وی پر ایک بلو فلم سے لطف اندوز ہو رہا تھا، دونوں کی آمد کی خبر دی تھی، اور پوسوال ٹی وی کا سوئچ آف کر کے پھرتی سے اپنی نائٹ ویژن یعنی اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین آنکھوں سے لگا کر اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں اندر داخل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا کمرہ رہائشی بلاک کے فرسٹ فلور پر تھا، جہاں سے سارا منظر بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ غصے اور نفرت سے اس کے بدن پر چیونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ابھی جائے اور دونوں کو اذیت ناک موت سے دوچار کر کے اپنی فتح کا جشن منائے۔ وہ ایسا کرنے کا اختیار بھی رکھتا تھا، لیکن کرنل بھاٹیا نے اسپیشل کیس کی فائل اس تک پہنچا کر اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت کامنی کو اس کے بستر تک پہنچنے سے نہیں روک سکی تھی۔ وہ اتنا با اختیار تھا کہ جب چاہتا یہاں موجود انسٹرکٹر لڑکیوں میں سے کسی ایک کو بھی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آتا۔
یہاں کی کسی لڑکی کی جرت نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے خلاف معمولی سا احتجاج بھی بلند کر سکے۔ اگر وہ کامنی کے خلاف اب آن ریکارڈ کوئی حرام کاری کرتا تو اس مسئلے کا سیریس نوٹس لیا جا سکتا تھا، کیونکہ بریگیڈیئر ملہوترا کی غیر موجودگی میں کرنل بھاٹیا مکمل اختیارات کا مالک تھا، اور ملہوترا کا نزدیکی ساتھی ہونے کی وجہ سے بات کوئی غلط رخ بھی اختیار کر سکتی تھی۔ بریگیڈیئر ملہوترا ہی کی وجہ سے تو وہ یہاں راجہ بنا ہوا تھا۔ اس کی تمام تر بدماشیوں کی مکمل پشت پناہی ملہوترا کی طرف سے ہی ہوئی تھی، اور اب اسے جو کچھ بھی کرنا تھا آف دی ریکارڈ کرنا تھا، اور کسی معقول وجہ کے بغیر انتقام کی آگ میں سلگتے ہوئے پوسوال نے کامنی کو بڑی بھیانک سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس پر وہ اگلے 8-10 روز کے بعد ان کی فائنل ایکسرسائز کے وقت عمل کر سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بٹواری کیمپ کے کچھ فاصلے پر گھنے جنگل میں اس نے اس فائنل ایکسرسائز کے موقع پر کامنی کی آبرو ریزی کے بعد اسے حادثاتی موت سے دوچار کرنے کا مکمل منصوبہ بنا لیا تھا۔ جنگل اور رات کے اندھیرے میں اسے شکار کھیلنے کا کتنا مزہ آئے گا، کامنی کس طرح تڑپے گی، اور وہ کتنی درندگی سے اس کی بوٹیاں نوچنے کے بعد اس کے جسم کو سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں پھینک دے گا، جہاں تیز رفتار برفانی نالے میں سے کسی ایک نالے میں اس کی لاش پتھروں سے ٹکرانے کے بعد جب یہاں سے کچھ دور برآمد ہوگی تو اسے اتفاقی حادثہ لکھ کر کیس ختم کر دیا جائے گا۔ اپنی حیوانیت کے اس تصور سے ہی اس کے رگو پے میں نشہ اترنے لگا۔ اس نشے کی کیفیت کو دعاشا کرنے کے لیے اس نے رم کی بوتل نکالی اور انٹرکام پر لگے اگلے ہی روز بٹواری سینٹر جوائن کرنے والی لڑکی کو اپنے کمرے میں پہنچنے کا حکم دیا۔